جناب زینب کبریٰ کی ولادت کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ شعبان کی ایک گنگناتی ہوئی صبح، سبحان اللہ۔ ہدایت کی تلاوت کرتی ہوئی صبح، یوں سمجھے کہ شہزادی فاطمہ کا گھر رشک ایمن بنا ہوا تھا، علی کا گھر چراغ طور سے روشن ہوا چاہتا تھا، قرآن ہدایت اتر رہا تھا جناب زینب کی صورت میں، اور رسول کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ 2 دن گزارنے کے بعد رسول اللہ کسی سفر سے تشریف لائے، اور جب آپ سے بیان کیا گیا تو آپ نے اس معظمہ کو اپنی رسالت کے رحل پر کھول کر جبریل کی طرف سے دیے ہوئے پیغام کو کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے ملکوتی مقامات پر اس معظمہ کا نام زینب تجویز فرمایا، سبحان اللہ۔ یعنی زینت اب، اس باپ کی زینت جسے علی مرتضیٰ، شیر خدا، حیدر کرار، صاحب سیف ذوالفقار، امام المتقین، امام القائمین، امام الصابرین، اصبر الصابرین، اب عبد الصالح امام کی زینت بنا کر بھیجا ہے۔ خود حسین علی زین السماوات والارض ہیں، اور پھر ان زینتوں کو خدا نے اور زینت عطا کی، اور جناب زینب کسی ایک صفت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ زینت علی ہوں، بلکہ ہر وہ صفت جو مولا علی میں موجود ہے، بی بی نے عملی محاذ پر اپنی شہامت، اپنی شجاعت، اپنے صبر، اپنے علم، اپنے ارادے، اپنی طاقت، اپنے جہاد کے ساتھ یہ کائنات کو رہتی دنیا تک ایک عالمی انقلاب برپا کر کے یہ بتا دیا کہ اگر علی شجاع ہے تو فاطمہ کی زینب کی شجاعت زینت ہے، شجاعت علی کی۔ خیبر کے میدان میں رسول اللہ کی موجودگی میں سپہ سالار کا مرہب کو پچھاڑ دینا اور بات ہے، اور لعینوں کے مجمع میں، تنگ نظروں کے مجمع میں، دربار اور بازار میں حق کی وہ بات کرنا جو لوگوں میں کیسا انقلاب برپا کر دے، دائمی انقلاب جو امام مہدی تک متصل ہو، یا لسارات الحسین کے نعرے کہ ہم حسین کے خون کا بدلہ لیں گے، ان نعروں کے اندر جناب زینب کے وہ خطبوں کا خون انقلاب ہے جو جناب سیدہ نے اپنی زبان سے برپا کیا، اور یہ بتا دیا کہ اگر میرا بابا، اگر اس کی ایک ضرب عبادت ثقلین سے افضل ہے تو میں آج ثابت کروں گی کہ اگر ہم سے تلواریں چھین لی جائیں تو ہم وہ ہیں جو کارزار حق و باطل میں کھڑے ہو کر اپنی زبان سے ظالموں کے خیبر قیامت تک اکھاڑ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔